تو دوستو الحمدللہ انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی۔ الحمدللہ وعدے کے مطابق 19 تاریخ کے دن 19 تاریخ کی شام الحمدللہ یہ 10 روزہ سمر کیمپ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت مبارکباد ہو بچوں کے ماں باپ کو۔ ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ بلاری کی جمعیت اہل حدیث ہمیشہ ایک فکر کرتی ہے، ہمیشہ ایک نوجوانوں کے واسطے ایک فکر، ایک سوچ رکھتی ہے، ایک تڑپ رکھتی ہے بچوں کی تربیت رکھنے کے لیے۔ آپ سبھی ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں کے حق میں، سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان سے اور دین کا کام لے۔ ہمیشہ ماشاءاللہ بچوں کی تربیت کے لیے ہماری جمعیت ہمیشہ کمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمات کو قبول کرے۔ جو بھی بچے آئے ہیں دور دور سے، ماشاءاللہ دور دور سے آپ تشریف لائے ہیں، کولار سے ہیں، بیجاپور سے ہے، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا سب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ یہ خیر ہی خیر بنا دے، اللہ برکت دے اس کام میں۔ اب اس کے بعد میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد راشد صاحب، آپ آگے تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ تھے محمد راشد، ایک چھوٹے سے حافظ قرآن۔ اب اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے اس بلاری کے مشہور معروف عالم دین دکتور کلیم الدین عمری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ ہماری اس اناگریشن فنکشن کو آپ ایڈریس کریں۔ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا انفسكم واهليكم نارا. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، شہر بلاری کے مختلف مساجد کے اور مختلف اداروں کے ذمہ داران اور دور و نزدیک سے تشریف لائے عزیز طلباء اور ان کے سرپرستان، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ بے حد و استعداد و سلام
ہم تمام کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کا یہ افتتاحی پروگرام 10 روزہ اسلامک سمر کیمپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت سے اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے طلباء تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے بھی اور تمام ذمہ داران اور علماء اکرام اور شہر بلاری کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کو میں مرحبا کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے، اور جس مقصد سے آپ یہاں آئے ہیں اس مقصد کے حصول میں اور اس کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ آئیے اس پروگرام کے آغاز کے طور پر کچھ کلمات کہنے کے لیے اس کے افتتاح میں سب سے پہلے مجھے ہی دعوت دی گئی ہے کہ میں آپ سے کچھ خطاب کروں۔ کچھ باتیں میں یہاں پر بہت سارے سامعین میں میرے مخاطب ہیں، لیکن میں جو سمر اسلامک کیمپ میں تشریف لائے جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں اپنا مطمع نظر، اپنا خطاب انہی کے ساتھ میں خاص کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے اس پروگرام کے وہی اہم لوگ ہیں اور یہی ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارے فیوچر کے لوگ ہیں، فیوچر کے بڑے ہیں۔ ان میں پتہ نہیں کون کون کیسی کیسی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ آج جو سپر اسٹارز ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فیوچر کے سپر اسٹارز یا فیوچر کے آسمان دنیا کے چمکتے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کون خالد بن ولید ہے، اس میں کون ابو بکر ہے، کون عمر ہے، کون اس میں عثمان غنی ہے، کون اس میں علی بن ابی طالب ہیں، اور کون صحابہ کرام میں، اور اس کے بعد آپ نام لیجئے علماء کرام، امام بخاری اور ابن تیمیہ اور ابھی امام البانی، ایسے کون کون ہمارے اندر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس میں کون سی شخصیت پنہا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مستقبل کے رجال ہیں، فیوچر کے ہونے والے بڑے آدمی ہیں۔ تو میں آپ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں، یہاں کے آنے کے مقصد کو پہچانیں۔ آپ اگر خود سے آئے ہیں، دلچسپی لے کر آئے ہیں، تو آپ کو 1000 مبارکبادی ہے۔ نہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے سنہرے ایام کا انتخاب کیا ہے۔ گولڈن ڈیز ہیں، یہ سنہرے ایام ہیں، سنہرا وقت ہے جو آپ یہاں بتائیں گے، بہترین دن ہے، بہترین زندگی کا آپ کا ایک بہترین وقت ہے جو آپ یہاں 10 دن گزار رہے ہیں۔ ابھی عشاء سے پہلے میں نے ایک ہمارے انہی بچوں میں سے جو لاسٹ ایئر یہاں آئے تھے ان سے ملاقات کی۔ اس بچے نے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مئی میں نہیں ہے بلکہ اپریل میں ہے، اس لیے کہ میرے اسکول کو چھٹیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر چھٹیاں ہوتی تو میں بھی جو ہے اس میں شریک ہوتا۔ اس بچے نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اپنے ایک شوق کو، اپنے جذبے کو ظاہر کیا۔ اس لیے ظاہر کیا کہ اس نے لاسٹ ایئر یہاں دیکھا ہے کہ اس نے کیا پایا اور اسے کتنا فائدہ ہوا۔ اس فائدے کو دیکھ کر وہ آج اس سال مس کر رہا ہے کہ میں اس میں حصہ نہیں لے سکتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں الحمدللہ
ان ایام کو وہ غنیمت جانے اور اس کے لیے محنت اور جستجو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ یہاں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ آپ کی تربیت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ اس میں پورا وقت اسی میں منہمک ہو کر حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے اسلام کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، دینی معلومات، اللہ اکبر، اگر ایک چھوٹے بچے کے اندر بھی آ جائیں، قوم میں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، بزرگ موجود ہوں، تو بھی امامت کا، قیادت کا حق اسلام اس بچے کو دیتا ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے صحیح بخاری کی میں موجود عمر بن سلمہ کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ وہ چھوٹے بچے تھے، 7 سال سے مشکل ان کی عمر تھی، بمشکل 7 سال ان کی عمر تھی، 6-7 سال یا 8 سال کی عمر تھی. وہ اتنا ان کے پاس علم حاصل کرنے کا شوق، علم سیکھنے کا شوق، قرآن یاد کرنے کا ذوق و شوق، سبحان اللہ، رشک ہوتا ہے اس بچے پر کہ صحابہ اکرام سفر کرتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ان کے علاقے سے، ان کے قبیلے سے گزرتے تھے. صحابہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو یہ بچہ پوچھ کر کے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں سیکھتا تھا، قرآن یاد کرتا تھا، سورتیں یاد کرتا تھا، دین کے مسائل سیکھتا تھا، نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور دین کے معلومات حاصل کرتا تھا. وہ کتنا بچہ، کتنے سال کا بچہ تھا؟ وہ 7 سال کا بچہ. 7 سال کی عمر میں اس کے پاس قرآن مجید کی بہت سے سورتیں یاد تھیں، اس کو دین کے مسائل یاد تھے اسے، اور بڑا اچھے جذبے والا، بڑا دیندار وہ بچہ تھا. ایک مرتبہ بات ایسی ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، مختلف علاقے کے قبیلے کے مختلف قبائل، مختلف علاقے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے، جوق در جوق اسلام میں آنے لگے. اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. ایک وہ وقت بھی تھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کے لیے محنت کرتے تھے، ایک ایک شخص کے لیے کئی بار اس کے گھر جایا کرتے تھے، کئی مرتبہ دعوت دیا کرتے تھے، تب بھی لوگ مشکل سے اسلام قبول کرتے تھے. اب یہ وقت آیا ہوا ہے کہ جس میں سووں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گروپ بنا کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور عمر بن سلمہ کا قبیلہ بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. اللہ اکبر. ان میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا، سب سے زیادہ قرآن یاد کیا ہوا بچہ کون تھا؟ عمر بن سلمہ، جو 7 سال کے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دین کے بارے میں پوچھا، اللہ کے بارے میں پوچھا، قرآن کے بارے میں پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوچھا. 7 سال کا بچہ کتنا میچور تھا، کتنا باشعور تھا، کتنا جذبہ تھا اس کے پاس اپنی قوم کا، اور اپنی قوم کی نجات کی فکر اس کے پاس موجود تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالات کے جوابات دیے. اس کے بعد پھر پوری قوم کو بھی سمجھایا، سب نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگو تم جاؤ، واپس جاؤ، تو اپنے علاقے میں جانے کے بعد دیکھنا اسلام پر قائم رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اذان دینا، اور امامت تم میں کا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، میری وصیت، نبی نے فرمایا کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ قُرْآنًا، تم میں سب سے زیادہ جو قرآن یاد کیا ہوا ہے، میری وصیت یہ کہ تم اس کو اپنا امام بناؤ. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں کون قرآن یاد کیا ہوا ہے، کس کے پاس قرآن موجود ہے؟ اسلام چونکہ پھیلا ہوا تھا، پہلے سے اسلام پھیل رہا تھا، تم میں سے کون قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. عمر بن سلمہ کی جرأت دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے. ان کا اے اللہ کے رسول مجھے قرآن یاد ہے. آپ نے قرآن ان سے سنا، پوچھا. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں وہ بچہ قرآن سنا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو
उस पूरी कौम का इमाम मुकर्रर किया। अल्लाह अकबर। अब मेरी अपील हमारे यहाँ आए हुए पूरे बच्चों से ये है कि आपके पास भी एक बेहतरीन टाइम है, ये बेहतरीन वक्त है। आज आप इरादा करके उठें, ये तहिया करके उठें कि इंशाल्लाह 10 दिन पूरे के पूरे डेडिकेटेडली, पूरी संजीदगी के साथ, सीरियसली हम जो कुछ यहां सिखाया जा रहा है उसे हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अमर बिन सलमा का मॉडल आपके पास है, उनका एक नमूना है कि 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान कैसे याद किया होगा, कैसे वो अपनी कौम के इमाम बने। आप में का हर बच्चा अपने अंदर अमर बिन सलमा की स्पिरिट पैदा करे, उनका जज्बा पैदा करे, और उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ यहां सिखाई जाने वाली हर बात आप उसे नोट करें, उसे याद करें, और क्लास में पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप बैठे रहें। जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसे आप हासिल करें। यहाँ का सिलेबस आपके लिए फ्यूचर में जो काम आने वाला है, आपके डेली लाइफ में जो काम आने वाला है, आपके अंदर आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसको सामने रखकर डिजाइन किया गया है। तो मेरी आपसे अपील यही है, इन बच्चों से यही है कि अमर बिन सलमा जो 7 साल का बच्चा था, सहाबी थे, और उन्होंने कितना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। मैं समझता हूं कि यहां आने वाले किसी बच्चे की उम्र 7 साल की नहीं होगी। हमारे पास 14 साल या 16 साल से तकरीबन यहाँ हमने 16 से या 14 से 20 तक का रेंज रखा है उम्र का एडमिशन के लिए। तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा अभी वक्त है, आप जज्बा है, आपके पास जवानी की उम्र है, करने का कुछ हौसला है, हिम्मत है। तो आप इस वक्त को ज़ाया ना करें और पूरे अज़्म हौसले के साथ आमिर बिन सलमा को अपने सामने रखकर, उनकी शख्सियत को सामने रखकर आप भी वैसे बने। और यहाँ से जाने के बाद वलौला मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, फरमाया कि तुम में का एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे, फिर वापस जाने के बाद अपनी कौम को आगाह करे, उन्हें बताए जो कुछ आप सीखे हैं, सीख करके उसे याद करना है, याद करके उसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके उसे दूसरों तक दावत देना है। देंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि जो तलबा यहाँ आए हैं, अगले भी बातें होंगी तरबियत से मुताल्लिक़ जो बातें हैं इंशाअल्लाह मैं समझता हूं अगले जो उलमा इकराम है वो आपके सामने खिताब करेंगे। लेकिन चूँकि पहले मैं आया था इसीलिए मैंने अपने जो तलबा यहाँ के जो ख़ास तौर से जो यहाँ सामने बैठे हैं मैंने उनको एड्रेस किया है। दुआ करता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं वो बातें हमारे बच्चों के दिलों में बैठ जाएं और उनके अंदर एक अमल का, उसे लेकर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। और मेरी नेक तमन्नाएं हैं और मैं ख़ास तौर से इसको जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं मैं उनको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह हर साल देख रहा हूँ बल्लारी में, जब से तकरीबन 2 साल हुए मैं यहाँ आया और यहाँ देख रहा हूँ माशाअल्लाह यहाँ की जमीयत में भी बहुत फ़आलियत है। पूरे हिंदुस्तान में शहर बल्लारी से, यहाँ के सलफ़ी बैतुल माल से पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह खैर फैल रहा है। तामीरात के हिसाब से और ताउन के हिसाब से मदारिस चल रहे हैं। तो वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि एक टीम ऐसी भी है जो यहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों से नौजवानों को जमा करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं मुसलमानों के, बड़ा खैर मैंने यहाँ 2 साल में देखा है। मुझे उम्मीद है कि माशाअल्लाह बल्लारी का जो ये जो 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 यहाँ का जो माशाअल्लाह जो फ़िक्र है ज़िम्मेदारों में, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के मुख्तलिफ अफराद में जो फ़िक्र है माशाअल्लाह बड़ी काबिल रश्क है और बहुत सराहने के काबिल है। मैं आप तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इसमें सिर्फ एक आदमी की ये काम नहीं है, एक टीम वर्क है। तो सब मिल के ये काम कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है। सब में इसका हाथ, उलमा, ज़िम्मेदारान, दानिशवरान, अहले खैर, मालदार हजरात और नौजवान, हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, माशाअल्लाह सबकी ये एक मिली जुली ये जद्दोजहद है जिसका समरा आज हम देख रहे हैं। मेरी नेक तमन्ना है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को ऐसे ही बाकी रखे और इससे बड़ा खैर दुनिया में आम फरमाए और अल्लाह ताला जो कुछ कोशिशें यहाँ हो रही हैं उन्हें कबूल फरमाए।
آمین واخذ الحمدللہ رب العالمین. اچھے انداز میں ہم لوگوں سب کو بتا رہے تھے. اللہ جزائے خیر دے. بہت ساری تعریف کر دیے ماشاءاللہ. یہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی ہے جو ماشاءاللہ ہمارے شہر میں آپ خیر ہی خیر دیکھتے ہیں. آپ جیسا سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمارے شہر کو بنا دے. اللہ اسے قبول کر لے. اللہ اس خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ ہمارے اداروں میں برکت دے. الحمدللہ ابھی ہماری اس محفل میں ہمارے اس بزم میں ایک مشہور و معروف شخصیت داخل ہوئے ہیں جناب ہمایون خان سر. ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے خدمات ہیں. بہت ماشاءاللہ ہماری مسلم امت کے لیے آپ ہمیشہ ڈیڈیکیٹ رہتے ہیں, کمیٹیڈ رہتے ہیں. آپ سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ سر کی عمر میں اللہ صحت دے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان سے اور اچھے کام لے. آپ فی الوقت الحمدللہ بلاری ڈسٹرکٹ کے وقف بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور ہر دل عزیز ہمارے بلاری کا ہمیشہ سے خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ شیخ کو صحت دے. میں گزارش کرتا ہوں الحمدللہ اور کانگریس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر پورے کرناٹک کے, آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑے خدمات آپ سے ہمیشہ ہمارے امت کو ہمیشہ فائدہ رہتا ہے. اور الحمدللہ دن بھر ہمیں دوسرے اب ہمارے کام کر لیتے ہیں. میں ہمارے توحید بھائی دن بھر ہمارے کام کر لیتے ہیں. سر سے ملنا ہے تو ہماری عادت کیا ہے, سر کبھی بھی ملتے تو ہمیں کیا کرتے, سر سے ملنے رات میں جاتے کبھی. تو الحمدللہ رات میں بھی دن بھر کام کر کے رات میں کبھی بھی بیزار نہیں لیتے. سب لوگ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے مسلم لیڈرز ایسے لوگ ہم لوگ پیدا کرنا انشاءاللہ. میں شیخ گزارش کرتا ہوں ہمارے سال کے اشار کی تکریم ہوگی. شیخ ادریس عمری صاحب حفظ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے ہاتھوں سے جناب ہمایون خان صاحب کی شال پوشی کریں گے. الحمدللہ ابھی ہماری اس محفل میں جناب ڈاکٹر خالد مقیم صاحب تشریف لائے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ آپ ایک سرجن ہیں. آپ اپنے پیشے سے اور بہت اچھی ایک اسکول چلاتے ہیں بلاری میں, الہدا اسلامک اسکول کے نام سے. ماشاءاللہ آپ کا استقبال ہے. اور شہر جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب اقبال احمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے ماشاءاللہ. آپ بھی وقت نکال کر تشریف لائیں. اور اس کے بعد ہمارے اس بلاری شہر کے ایک اہم ذمہ دار جناب ملا خالد صاحب ہمارے اس بزم میں تشریف لائے ہیں. آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. آپ بھی آئے ہیں تو الحمدللہ یہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے ماشاءاللہ ہماری جماعت ہمیشہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنا, نوجوانوں کو تربیت کرنے میں ہم لوگ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. اس کا ایک نمونہ آج ہمارے سامنے آ کر بیٹھا ہے. ہمارے ملر پیٹ کے ایک چند ساتھی شیخ جناب عبدالآخر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. دیکھیے ماشاءاللہ ایک ہمارے ملر پیٹ کے ایک نوجوان بچے ہمارے ایک مختار عبد الرحمن اور معین الدین, ان لوگوں کی ایک بہت اچھی ٹیم ہے ملر پیٹ میں. ہمیشہ یہ لوگ کیا ہے ملر پیٹ میں رہ کر, ملر پیٹ کیا ہے ایک بہت سخت علاقہ, وہاں پر کیا ہے زیادہ مسجدیں نہیں ہیں, زیادہ اچھے ادارے نہیں ہیں. اس علاقے میں رہ کر بہت دنوں سے یہ نوجوان کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھو اس سال پچھلے 3 سال سے یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں, بہت اچھے اخلاق سے پورے بلاری شہر میں جو بھی پی جی میں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی جن کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے الحمدللہ پچھلے 3 سال سے یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ ماشاءاللہ سحری کا انتظام کرنے آئے ہیں. ان کی تقریب میں الحمدللہ آج ہمارے جمعیت کے ذمہ داران انشاءاللہ ان کو ایک شال پوشی کا ایک یہ نظم رکھے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب مختار صاحب آپ آ کے انشاءاللہ آپ کی شال پوشی ہوگی. جناب کملی رق صاحب کے ہاتھ سے آپ کی شال پوشی ہوگی. ماشاءاللہ یہ نوجوان ایک وقت پہ ایسے ہی تربیتی کیمپ میں آتے تھے, ایسے ہی ماشاءاللہ آتے کام کرنے لگے. آج ماشاءاللہ ایک اچھا نتیجہ دکھ رہا ہے. جناب بدر الحق صاحب آپ بھی آئے, آپ کی شال پوشی. جناب شہر جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب
اقبال احمد صاحب آپ کے ہاتھ سے آپ کی شال پوشی ہوگی. جناب عبد الرحمان صاحب. ان کی شال پوشی ہمارے ملر پیٹ مسجد کے متولی جناب عبید اللہ صاحب کے ہاتھ سے آپ کی نائب امیر بلاری جمعیت اہل حدیث آپ کے ہاتھ سے شال پوشی ہوگی. ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت کرے نوجوان. دعا کیجئے آپ لوگ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے. بہت روزانہ رات میں 2 بجے اٹھنا, سحری کا انتظام کرنا, صبح تک ہوشیار رہنا, پھر جا کے صبح ترکاری لانا, یہ لانا, بڑی لمبا کام ہوتا ہے. اور آخر میں محمد یاسین صاحب آپ بھی آئے. شیخ خلیل خطاب کرناٹکی صاحب کے ہاتھ سے آپ کی تکریم ہوگی. لفافے اہل حدیث کی طرف سے ان نوجوانوں کو ایک بند لفافہ بھی دیا جا رہا ہے. پہلا لفافہ جناب ہمایون خان صاحب کے ہاتھ سے جناب مختیار صاحب آ کر لیں گے, اور دوسرا انعام ہے, دوسرا تحفہ ہے جناب عبد الرحمان صاحب کو دیا جائے گا شیخ ادریس عمری صاحب کے ہاتھ سے. اور بدر الحق بھائی کو تحفہ دیں گے ہمارے جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری صاحب جناب ملا خالد صاحب کے ہاتھ سے آپ کو تکریم کی جائے گی. ہو گیا عبد الرحمان صاحب. اور کون؟ آصف, جناب آصف صاحب. حافظ نور صاحب کے ہاتھ سے آپ کو تحفہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم پورے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کام میں بنائے رکھے, آپ لوگوں سے کام لیتا رہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کے سامنے ان کو تحفہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے میں ایسا کام کرنے والے بننا, امت کے لیے کیا ہے آپ لوگ خیر پہنچانے والے بننا ہماری کوشش ہے. ہماری جماعت کی ہمیشہ کوشش ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ آگے بڑھتے رہیے. ہماری جماعت ہمیشہ آپ کو ساتھ دے گی انشاءاللہ, ہمیشہ ساتھ دیتے آئی ہے, ساتھ دیتے رہے گی. اب میں اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں جناب ادریس عمری حفظہ اللہ صاحب سے آپ آ کے آج اپنا صدارتی خطاب پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز علماء اکرام اور ہمارے شہر بلاری کے مشہور معروف جناب ہمایون صاحب, وقف بورڈ کے چیئرمین اور ریاست کرناٹک کے جنرل سیکریٹری, بڑے خاموشی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے آپ عوام کی خدمت کرتے رہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت وقار کو بلندی تک پہنچائے. اور عزیز طلباء, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے. معزز سامعین, سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمت للعالمین شافع روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا نالج حاصل کرنا ضروری ہے.
जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, नॉलेज हासिल करना भी जरूरी है। बगैर नॉलेज के हम इबादत नहीं कर सकते। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, एक हल्का नमाज में लगा हुआ है, एक हल्का दीन का इल्म हासिल कर रहा है। दोनों भी इबादत, नमाज पढ़ने वाले भी इबादत में मसरूफ और दीन के तालीम हासिल करने वाले भी मसरूफ है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इसमें अफजल कौन है। एक हल्का नमाज पढ़ रहा है, एक हल्का दीन का नॉलेज हासिल कर रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हल्के में बैठे जहां दीन का नॉलेज हासिल कर रहे थे, और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हल्का नमाज पढ़ने वालों से अफजल है। आप जो दीन का नॉलेज हासिल करने के लिए दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, आपकी आमद काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बुजुर्ग लाठी लेकर लड़खड़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते। अल्लाह के नबी उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं किस चीज ने तुमको यहां ले आया। वो बूढ़े कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, दीन का नॉलेज हासिल करने के लिए मैं आया हूं, दीन की मालूमात हासिल करने के लिए आया हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनो, तुम्हारे घर से जिस जिस चीज पर से तुम गुजरते हुए आए हो, हर चीज तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ कर रही, हर चीज मगफरत की दुआ कर। काबिल मुबारकबाद हैं आप। सिर्फ आपका मकसद दीन का नॉलेज हासिल करना है और तरबियत हासिल करना है, और अल्लाह के नबी तरबियत देते थे। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, दीन की तालीम के साथ तरबियत। अब देखिए कपड़े को गंदगी लगी है, अब गंदगी पर पानी डालते हैं, गंदगी नहीं जाती, रगड़ना पड़ता है। युअल्लिमुहुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, दीन की हिकमत की बातें और दीन की तालीम के साथ साथ तज़किया करना है, तरबियत करना है। 10 दिन में इल्म भी हो रहा है, तरबियत भी हो रही है आपकी। बड़े खुशनसीब हैं आप। आज का वो दौर है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दीन से निफरत, इस्लाम से निफरत, निफरत ही निफरत पैदा की जा रही है। होती है जो सिलेबस है वो सिलेबस इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, ईमान के खिलाफ है। आदमी को निफरत दिलाते हैं दीन से, इस्लाम से, ईमान से। तो ऐसे दौर में आप अपने गांव छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर यहां जुड़े और जमा हुए। एक लेक्चरर कॉलेज में यानी दर्स के दरमियान बच्चों से मुखातब होते हुए कहता है, देखो ये मुसलमान रोजा रखते हैं, रोजे का कोई फायदा नहीं, रोजे रखने से इंसान कमजोर होता है। जब इंसान कमजोर होता है तो कोई काम नहीं करता, काम नहीं करता तो आदमी माशी हालत से वो कमजोर होता है। बताओ रोजे का कोई फायदा है? एक बच्चे से कहता है, उठो तुम मुसलमान हो, मुझे रोजे के फवाइद बताओ। बच्चा बेदीन था, माँ बाप उसके दीनदार नहीं थे और दीन की तरबियत से महरूम था। उस बच्चे से मुखातब होते हुए लेक्चरर कहता है, बताओ रोजे के क्या क्या फवाइद हैं? फवाइद नहीं, नुकसान ही रोजे से। बच्चा अपने घर में आता है वापस, बाप से कहता है, अब्बा जान मैंने रोजा रखता नहीं, रोजे से कोई फायदा नहीं। बाप भी दीनदार नहीं था, दीन से वाकिफ नहीं था।
تو باپ خاموش رہا، بچہ انکار کر رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھتا، روزے سے کوئی فائدہ نہیں، روزے سے نقصان ہے۔ اب اسی حالت میں بچے کی موت بھی ہو جاتی ہے، کفر کی حالت میں موت۔ ایسے دور میں ہمارے پی پی سی تنظیم شہر بلاری کے اندر دینی تربیت کی فکر رکھتی ہے۔ دعا کرو اس تنظیم والوں کو، علماء جو خدمات کرنا ہے وہ خدمت پی پی سی والے کام کر رہے ہیں۔ پی پی سی صرف یہ نہیں بلکہ خواتین کی فکر، علماء کی فکر، عوام کی فکر، مسلمانوں کی فکر، خدمت خلق، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو دن بہ دن ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور اس تنظیم کے جتنے بھی ارکان ہیں ان ارکان کے اندر اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے، اتحاد اتفاق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، آپ کی ذمہ داری ہے دین کی تربیت حاصل کریں، دین کا نالج حاصل کریں۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی، ہر عبادت عبادت نہیں ہوتی۔ وہی عبادت قابل قبول ہے جو عبادت اللہ کے رسول کے طور طریقے پہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے سے بھی ناواقف ہیں۔ اکثر کیا ہے، عقیدے سے لوگ محروم ہیں۔ مسائل پہ ہمارے تقاریر بیانات ہو رہے ہیں۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے پہ محنت کرتے رہے، عقیدے کے بغیر نہیں۔ ایک عمارت بنانا ہے تو بنیاد مضبوط ہونا ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی۔ اگر عمارت بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا ہے۔ بہت ہی قابل تعریف ہیں، اپنے عقیدے بنانے کے لیے آپ یہاں جڑے اور جمع ہوئے۔ جیسے درخت میں جڑ اہم چیز ہے، پانی پتوں کو نہیں ڈالا جاتا، ڈالیوں کو نہیں ڈالا جاتا، پانی جو ڈالا جاتا ہے جڑ کو ڈالا جاتا ہے۔ عقیدے کی فکر ہونا ہے۔ یہاں اس حلقے کے اندر عقیدے کی، مسائل کی، اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی ساری تربیتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ ذمہ داری ہے بڑے غور و فکر کے ساتھ وقت نکال کر یہاں ہم جڑنا ہے، جمع ہونا ہے اور غور سے سننا ہے۔ تو عقیدہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر کار ہے، اگر بیٹری اچھی ہے، کی دیتے ہیں، بیٹری اگر اچھی ہے، کی ہمیں کرتے ہیں تو کار اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹری اگر کمزور ہے، بیٹری اگر کمزور ہے، 10 آدمی کار کو ڈھکلنا پڑتا ہے کیونکہ بیٹری کمزور ہے۔ عقیدہ کمزور ہے، انسان کا عقیدہ کمزور ہے، اعمال اس کے کمزور ہوتے ہیں۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اعمال اس کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اکثر بیشتر آپ مسجدوں میں دیکھیں گے مسائل پہ بیان ہوتے ہیں، عقیدے پہ بیان نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک عقیدے پہ آپ نے محنت کی۔ تو الحمدللہ یہاں اور دوسری بات یہ ہے، دوسرے تنظیمیں اسلام کے خلاف منظم سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلمان خود اسلام کے خلاف ہو جائے، باقاعدہ اس کی ترتیب ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے دور میں یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے قابل مبارکباد کام ہے، بہت اچھی تنظیم ہے جو کام ہمارے مسلمانوں کو سچا مسلمان، پکا مسلمان بنا سکتا۔ ہماری تاریخوں کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے تاریخ کو۔ ہم خود مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اپنے دین سے ناواقف۔ بلاری کے اندر ذرا غور سے بچے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارا نالج کتنا کمزور ہے۔ دیکھیے بلاری میں فارسٹ آفس میں ایک انٹرویو چلا، فارسٹ آفس میں ایک انٹرویو چلا، انٹرویو لینے والا عیسائی تھا۔
इंटरव्यू लेने वाला ईसाई था और इंटरव्यू देने वाला मुसलमान मेरा साथी था। तो उसने सवाल किया कि कुरान को किसने लिखा, कुरान को किसने लिखा। एक ईसाई मुसलमान बच्चे से तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता है बच्चा, असली तालीम से आरास्ता है, उससे सवाल होता है कुरान को किसने लिखा। मेरे दोस्त ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखा। तो उस ईसाई ने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, कुरान लिखा नहीं गया, कुरान को नाजिल किया गया। जो एक गैर कौम का आदमी इस्लाम के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से जो नॉलेज है, वो नॉलेज मुसलमान बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो ऐसे दौर में इस्लाम का नॉलेज हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला ये 10 दिन जो आए हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला उन तमाम को ये 10 दिन मुफीद बनाए, अल्लाह उनके ईमान को मजबूत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको दीन का दाइया बनाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे जनाब इदरीस उमरी हाफिज़ुल्लाह साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हम सब को बता रहे थे कि वक्त की हालात की नज़ाकत क्या है, हम सबको क्या करना है। माशाल्लाह ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है। आप सबका मैं फिर से एक बार इस्तक़बाल करता हूँ और बताना चाहता हूँ, देखिए माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम, ये जो समर कैंप अब चालू होने वाला है, आप बहुत दूर दूर से आए हैं। इंशाल्लाह आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या है शेड्यूल रख दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह शेड्यूल बना के रख दिया गया है। एक बार आप सब लोग शेड्यूल पढ़ लें, कैसी क्लासेस होने वाली हैं, क्या है, सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप लोग पूरी तरह से देखो, ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में मिले हैं इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग इस बार पूरी की पूरी हमारी ये तवज्जो है, हमारी पूरी एक ये है कि हम लोग इस बार तरबियत पर भी हम लोग बहुत ज़ोर दिए हैं। हमारे क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेंगी, तहारत की बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आपको कल सुबह पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप पूरे तलबा से गुजारिश है, आप लोग प्रोग्राम चलाने में आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट के बगैर ये प्रोग्राम चल नहीं सकता। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग इंशाल्लाह वक्त पर क्लासेस को आएंगे, नमाज़ें अटेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ने का, सुन्नतें नवाफिल पढ़ने का बहुत अच्छा मौका आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला लाया है। आप लोग इसको गनीमत समझें, इसको पूरी के पूरी देखो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए हैं 10 दिन, कैसा भी आपको इधर 10 दिन रहना है, आप लोग पूरे के पूरे नवाफिल के साथ, तकबीर उला के साथ आप नमाज़ पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। और जब भी आप इस्तिंजा गए, आप वज़ू से फारिग रहे, 10 दिन बावज़ू रहेंगे, तो बावज़ू रहे और उसके बाद क्या बोलते तहतुल वज़ू, तहतुल मस्जिद पढ़ते रहे। माशाल्लाह पूरा का पूरा आप सवाब लेकर जा सकते हैं इधर से। इसके बदले आप खेलेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, ग्रुप बैठेंगे उठेंगे, तो घर में रहना है किच, इधर रहना है किच, सही है नहीं। दूर दूर से सफ़र करके आए हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म लेकर, बहुत अच्छे अखलाक लेकर इंशाअल्लाह आप एक रास्ते से कैसा गुज़रना है, आप किसी के साथ मामलात कर रहे हैं तो वो क्या है, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में डिज़ाइन किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा कराम की टीम को, बहुत अच्छे से मेहनत करके दिन रात देख करके इसका एक शेड्यूल बनाया गया है। इंशाअल्लाह कल से ये अमल में आने वाला है। आप लोग रेडी रहें, पूरा चुस्ती के साथ, पूरा आप दिलजोई के साथ इंशाअल्लाह बने रहे। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हमारे काम में अल्लाह बरकत दे, और जो भी लोग आए हैं वक्त निकाल कर, वक्त की कुर्बानियाँ देकर हमारे इस प्रोग्राम को आए हैं, अल्लाह ताला आने को कबूल फरमाए। सभी मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, आप लोग खाने से फारिग होकर जाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।